اس میں فیصلہ کیا آنا ہے؟ اب قانون کے مطابق جو نارمل پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی جو سزا ہوتی ہے 3 سے 5 سال، وہ سزائیں عموماً سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کیس میں تو جو جورسڈکشن کی بھی بات ہے، تیسری بات ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ باعث کی بھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں عدالت کو پتہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ یہاں سے کبھی امکان ہے کہ یہ سسپینڈ کریں گے۔ سر 2 بجے کا ٹائم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ابھی تک اندر دلائل چل رہے ہیں۔ سر وجہ کیا ہے تاخیری کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج کا دن کچھ زیادہ لمبے ہو گئے، اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے تھے دلائی۔ سر تو یہ اختیار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی 2 بجے کا ٹائم دیا اور پھر بھی آپ کیس کو اتنا لمبا لے کے جا سکتے ہیں؟ ٹائم ضائع وہ وکلاء کو منع نہیں کرتے ہیں دلائل دینے سے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ ہوگی۔ آج سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے علم ہوا ہے کہ انہوں نے اٹک میں خان کو رکھنے کا فیصلہ کیے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد، اور وہاں پہ پولیس کی باری نفری بھی بھیجی ہے۔ شاید ان کا پروگرام یہ ہے کہ کسی دوسرے کیس میں گرفتار کر کے رات کو وہ اٹک کے چٹھی تانے میں رکھیں گے۔ سر جو سی ایم آپ آلریڈی فائل کر چکے ہیں، اس کا کیا ہوگا سر؟ کہ خان صاحب کو گرفتاری کرنے سے روک دیا جائے؟ یہی ہماری اگر وہ گرفتار کر بھی لیتے ہیں اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے تک، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر حاوی ہوگا۔ اچھا مروان صاحب یہ کہیے گا کہ اگر یہاں سے لیٹ فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ سے، تو کیا 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں سپریم کورٹ؟ نہیں، 12 بجے تو آپ ابھی تو میرے خیال میں 2 بھی بجے ہیں، تو 12 آپ کہاں پہ؟ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو عدالتوں کا ٹائم 5 بجے تک تو ہے نا، اور اس سے زیادہ اب تو نظیریں پڑ گئی ہیں کہ عدالت ایک وقت کے بعد بھی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک لیگل سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس وقت جب کیس چل رہا ہے اس دوران انٹروین کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جو اپیل ہم لے کر گئے ہیں اس اپیل میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اختیار سماعت نہیں تھی توشہ خانہ کیس کے ٹرائل جج صاحب کو، اور یہ 2-3 قانونی نکات پہ ہم نے یہ عذرات اٹھائے۔ اس کی پہلے درخواست ہم نے توشہ خانہ جج صاحب کو دی، توشہ خانہ ٹرائل جج صاحب کو۔ اس جج صاحب نے درخواست خارج کی، ریویژن میں ہم آئے ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ اس لا پوائنٹ کا کنکلوسیو فیصلہ کرتے، انہوں نے کیس ریمانڈ کر دیا۔ اس آرڈر کے اگینسٹ ہم آ گئے سپریم کورٹ۔ آج اگر سپریم کورٹ دلائل سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سرے سے اختیار سماعت ہی نہیں تھا، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ پورے ٹرائل کو ہی اڑا دے اور کہہ دے کہ یہ ٹرائل جو ہے وداؤٹ جورسڈکشن ہوئے ہیں، تو لہذا یہ کنوکشن ختم ہوتی ہے۔ افضل صاحب اگر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب ہائی کورٹ میٹر ہی نہیں کرے گی نا، جب انہوں نے ہائی کورٹ آلریڈی ایک ڈٹرمنیشن کر چکی ہے جورسڈکشن پہ، جو کہ مبہم ہے، غیر حتمی ہے۔ ابھی تک 3 دفعہ یہ ریویژن ان کے پاس آئی، انہوں نے اس لا پوائنٹ کا جواب کلیئر ٹرم میں نہیں دیا، تو یہ اب انہوں نے جب نہیں دیا، سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اختیار سماعت نہیں تھی اور غلط جورسڈکشن ایزیوم کی ہے، تو لہذا یہ مقدمہ جو ہے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا اور یہ سزا کالعدم ہوگی۔ سر اگر عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، توشہ خانہ کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں نا، سائفر ہے دیگر، پھر کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی؟ ہم حکمت عملی بنا چکے ہیں اور ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آج ان کو گرفتار کریں گے۔ آج وہ خان کی اگر سپریم کورٹ ہمیں انٹرم ریلیف دیتی ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو پھر جو ہے خان کی رہائی آج یقینی ہے۔ اگر ہمیں یہ ریلیف نہیں ملتی ہے، ریلیف 2 فولڈ، نمبر 1 کہ کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے بشمول ان کے جس میں ان کی بیل خارج ہو چکی ہے، تو اگر یہ ریلیف ہمیں مل جاتی ہے جس کی درخواست یہ استدعا کی ہے، یہ درخواست ہم نے دی ہے۔ سر خواجہ RS کیس سے الگ ہو چکے ہیں، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ میرے خیال ہے نہیں آ رہے ہیں، اور میری بات ہوئی تھی تو شاید خواجہ صاحب جو ہے عملاً اس کیس سے علیحدہ ہو چکے۔ سر کیا وجہ ہے؟ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ سپریم پریشر کی وجہ سے؟ وجہ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، کوسا صاحب کو مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن چونکہ یہ کیسز جو ہیں توشہ خانہ کے، یہ ٹرائل کونسل بھی خواجہ عارف صاحب تھے، یہاں پر ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ریویژن، اور جو سپریم کورٹ میں جو اپیل ہے لیو ٹو اپیل کے لیے پٹیشن کی ہے، وہ بھی خواجہ عارف صاحب نے کی تھی، لیکن وہ چونکہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو ارگو کرنے چاہیے تھے۔ لہٰذا مجھے خود میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید خواجہ صاحب جو ہیں وہ اس میں اپیئر نہیں ہو رہے ہیں۔